السلام علیکم۔ یہ 3 غلطیاں آپ کی ہینڈ رائٹنگ کو تباہ کر رہی ہیں۔ اب یہ نہ سیکھا تو بہت زیادہ دیر ہو جائے گی۔ وہ 3 غلطیاں کون سی ہیں وہ میں سٹیپ بائی سٹیپ آگے ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن وہ 3 غلطیاں ایکسپلین کرنے سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ پہلا نمبر غلطی یہ ہے، یہ غلطی سب میں ہوتی ہے، وہ الفاظ کا سائز صحیح طریقے سے نہیں بناتے۔ اگر میں اس طرح کوئی لفظ یا حرف لکھتا ہوں تو ایک میں نے اس طرح لکھ لیا اور دوسرا پھر وہ اس طرح لکھتے ہیں، وہ دوسرا اس طرح بڑا لکھتے ہیں، کچھ چھوٹے لکھتے ہیں، کچھ بڑے لکھتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک جیسے ہی لکھنا ہے۔ میرا پہلا ٹپ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی لکھائی کرنی ہے اردو یا انگلش میں تو آپ نے سائز ایک جیسے ہی رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے سائز ایک جیسی رکھنی ہے۔ آپ نے آگے پیچھے چھوٹا بڑا بہت زیادہ اوپر بہت زیادہ نیچے آپ نے نہیں کرنا، آپ نے سائز ایک جیسے ہی رکھنی ہے، جس سے الفاظ بہت زیادہ خوبصورت بنتے ہیں اور لکھائی پروفیشنل لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے الفاظ کا سائز ایک جیسی رکھنی ہے، آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ پہلا نمبر ٹپ یہ ہو گیا، یعنی پہلی نمبر غلطی یہ ہے کہ یہ سب لوگ کرتے ہیں۔ اور دوسری غلطی، وہ پن کو صحیح طریقے سے نہیں پکڑتے، پن ہو یا مارکر ہو یا پینسل ہو، زیادہ تر لوگ اس طرح پکڑتے ہیں، یعنی ان کو طریقہ ہی نہیں پتہ کہ ہم نے کس طرح پکڑنا ہے، وہ بہت زیادہ نزدیک سے اس طرح پکڑتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح بہت زیادہ دور سے پکڑتے ہیں، کچھ لوگ دونوں انگلی کو اس طرح پکڑتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اگر اس سے ہم لکھائی کرتے ہیں، رائٹنگ کرتے ہیں تو ٹھیک طریقے سے نہیں آتی، تو یہ غلطی بھی آپ نے اس کو نکالنی ہے، آپ نے صحیح طریقہ جاننا ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ آپ نے پن کو صحیح طریقے سے پکڑنا ہے، زیادہ تر لوگ پن کو غلط طریقے سے پکڑتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے، آپ نے ایک انگلی اس طرح، یعنی نہ تھوڑا نزدیک نہ تھوڑا دور، آپ نے ایک انگلی یعنی یہ والا، دوسری انگلی آپ نے یہاں پر پکڑنا ہے پن کو یا مارکر ہو، اور یہ والا جو ہے یہ سہارے کے طور پر آپ نے یہاں پر پکڑنا ہے، اور آپ نے اس کے بعد ہی لکھائی کرنی ہے، یعنی آپ نے جو بھی لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ ہے، یہ غلطی آپ نے نکالنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کی خوبصورت ہو جائے گی رائٹنگ، انگلش ہو یا اردو ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس طرح کا کرنا ہے، یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح۔ اور تیسرا نمبر، بہت زیادہ اسٹوڈنٹ یا کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جلدی جلدی میں لکھنا، وہ حرف کی فارمیشن ٹھیک طریقے سے نہیں آتی، تو آپ نے حرف کی فارمیشن ٹھیک رکھنی ہے، اس کے بعد آپ کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے حرف کی فارمیشن ٹھیک رکھنی ہے، اور آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ جلدی جلدی میں نہیں لکھنا، ٹھیک ہے؟ نہ ہی آپ نے اتنا سلو لکھنا ہے اور نہ ہی آپ نے اتنا تیز لکھنا ہے۔ آپ نے کنسسٹنٹ کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے تقریباً 50% کے سپیڈ میں آپ نے کام کرنا ہے، یعنی کہ اگر آپ کو سپیڈ بڑھانا ہے تو آپ نے جو سائز ہے یعنی الفاظ کا سائز، یہ آپ نے نہ اتنے بڑے رکھنے ہیں نہ چھوٹے، آپ نے تقریباً اس طرح ایک جیسے رکھنے ہیں، تو آپ کا سپیڈ مینٹین ہوگا، ٹھیک ہے؟ سپیڈ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اگر آپ پیپر کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹائم کم بچا ہے تو اگر آپ کا سپیڈ پھر وہاں پر نارمل ہوگا، سلو ہوگا، تو پھر آپ کا پیپر فیل بھی ہو سکتا ہے یا نمبر کم بھی آ سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سپیڈ مینٹین کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سپیڈ کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ بہت زیادہ تیز ہو نہ بہت زیادہ کم ہو، تو اس طریقے سے آپ ہینڈ رائٹنگ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ 3 غلطیاں میں نے آپ کو بتائی، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں اس طرح، نہ تیز ہونے چاہیے نہ بہت زیادہ سلو، تو آپ اسی طریقے سے اپنے ہینڈ رائٹنگ کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ 3 غلطیوں کو نکال کر۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔